بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تمنا امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم خدا کے متولی اور کلید برادر تھے۔ بائیں ہمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے یہ عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو اریا ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف اریا کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام مشغال سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے تھے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق شوق سے رات رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہی نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالا تر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرچشتی کا اقتضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس، ایک مذہب کامل کی تشدید اور رہنمائی کونین کے منصب عظیم کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں کے دل میں خیال آیا کہ جماعت لا یعقل کے آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر رہ گئے۔ ورقہ اور عیسائی مسلمان ہو گئے، اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقہ سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے۔ تجارت کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں۔ تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالا تر تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو پیش نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو ہیرا کہتے ہیں۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے، یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، دھوکہ ہوا، چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکارا تھا، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنے منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ ایک مغربی مورخ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح کی ہے: سفر و حضر میں ہر جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوہ ہیرا کی چٹانیں، کوہ طور کے سرب فلک چوٹیاں، کھنڈر اور میدان؟ کسی نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گردہ، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ نبوت کا دباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جب کہ آپ حسب معمور غار ہرا میں مراقبہ میں مصروف تھے، فرشتہ غیب سے نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھی۔ آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عبری زبان جانتے تھے اور توریت و انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کی کیفیت سنی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ روایت میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بشبہ یہ الفاظ نکلے مجھ کو ڈر ہے، لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ نے کیا دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا حل نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر میں ہے چند روز تک جب وحی رک گئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا دیں۔ دفتن حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تسکین ہو جاتی تھی، لیکن جب پھر وہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں مترجم کے یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو نبوت میں کیوں کر شک ہو سکتا تھا، اور ہو تو کیسی عیسائی کی تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی ہے۔ پھر ایک مشہور محدث کا یہ جواب نقل کیا کہ نبوت ایک امر عظیم ہے، اس کا عمل دفتن نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے مانوس کیا گیا، پھر جب دفتن فرشتہ نظر آیا تو آپ اقتضائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تصدیق کی، پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو آپ کو پورا یقین ہو گیا۔ محدث مذکور کے الفاظ یہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ کو حق کا یقین آ گیا اور آپ نے اس کا اعتراف کیا۔ محدث مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، لیکن جبکہ ترندی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں مقام بصرہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اس کی تمام شاخیں آپ پر جھک گئیں، جس سے بحیرہ نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کیا۔ جبکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ جبکہ صحاح میں موجود ہے کہ نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور جسمانی علائش نکال کر پھینک دی، تو خود ان روایتوں سے کے روایت کرنے والے کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے کا نظر آنا ایسا واقعہ ہے جس سے آپ اس قدر خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ ایک دفعہ تسکین ہو کر بھی بار بار اضطراب ہوتا تھا اور آپ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرتے تھے، اور بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی؟ کیا اور کسی پیغمبر کو بھی ابتدائی وحی میں کبھی شک ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے آواز سنی کہ میں خدا ہوں، تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا؟ حافظ ابن حجر علیہ السلام وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اصل روایت بسند مرفوع متصل ہے یا نہیں۔ یہ روایت عام زہری کے بلاغات میں سے ہے، یعنی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہو جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا۔ چنانچہ خود شارحین بخاری نے تصریح کر دی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایسے عظیم الشان واقعہ کے لیے سند مقطوعہ کافی نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔
اگر آپ کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ و دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم الانبیاء کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کسی کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت میں رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی تمام حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ کے صدق و دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی حرم محترم تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام سنایا، وہ سننے سے پہلے مومن تھی، پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمہتن اعتقاد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صاحب رائے اور فیاضت تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، غرض ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان صحیح ہے کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ان سابقین اولین میں عمار، خباب بن الارت، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ، ارقم سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مطعون، عبید اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ زیادہ ممتاز ہیں، لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ محرمان خاص کے سوا کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ جب نماز کا وقت آتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی کھائی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ حرم میں ہی ادا کرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی درگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسلام کیوں کر پھیلا۔ مخالفین نے اس کا ذریعہ تلوار بنایا۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گی، لیکن ایک خاص پہلو پر یہی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ یعنی کہ اوائل اسلام میں جب کہ اسلام لانا جان و مال سے ہاتھ دھونا تھا، کون لوگ اور کس قسم کے لوگ ایمان لائے۔ اس زمانے میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھیں۔ اس قسم کے مشترک خصائص کے لوگوں میں پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی، چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔ اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگرداں اور فطرہ نیک طبع اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہلیت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق و دیانت میں مشہور تھے۔ عثمان بن مظعون صوفی مذاہب تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ راہب بن جائیں لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ صہیب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جدعان کی تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا اسلام لانے والوں میں چھٹا یا ساتواں نمبر تھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقہ سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ صحیح خبر لائیں۔ وہ مکہ میں آئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کی صورتیں سنی۔ واپس جا کر ابو ذر سے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جس کو لوگ مرتد کہتے ہیں، وہ مکارم اخلاق سکھاتا ہے اور جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے۔
تمہارا طریقہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تسکین نہیں ہوئی۔ خود مکہ زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا اور اسلام قبول کیا۔ وہ تمام عمر دنیاوی تعلقات سے الگ رہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص زر و مال جمع کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں ان کو مدینہ سے دور بھیج دیا تھا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے جو احناف کی تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کی ارشادات سن چکے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما ہاتھ آ گیا جس کی جستجو میں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے۔